اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ آج ہمارے پاکستان کے اندر حج کا روز منایا جا رہا ہے۔ اللہ پاک کی رحمت اور اس کے کرم کے ساتھ ہم سب کو رب کریم نے یہ دن نصیب کی ہے اور ہم سب کو اس کی خوشی منانے کا شرف ملا ہے۔ اللہ پاک کی ذات ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں ہر خرابی سے، بدی سے، خطائی سے محفوظ فرمائے، ہمارے ایمانوں کو سلامتی بالخیر عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آج ہم بات کرتے ہیں کچھ ایسے نیک کام جو کہ انسان کے لیے بہت زیادہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے میں مددگار کا باعث بنتے ہیں۔ تو وہ چند ہی کام ہیں جن میں سے 4 کاموں کا میں ذکر کروں گا، اور ہم سب نے ان 4 کاموں کے اوپر عمل کرنا ہے تاکہ رب کریم کی رحمت اور اس کا کرم ہم ہر طریقے سے حاصل کر سکیں۔ پہلا کام ہماری زندگی کا جو کہ اول ہونا چاہیے وہ ہے اللہ اور اس کے رسول کو یاد کرنا، جس میں ہم نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، صدقات ہیں، جو بھی رب کریم نے مواقع ہمارے لیے بنائے ہیں عبادت اور عاجزی کے روپ میں، ہم رب کریم کو یاد کرتے ہیں۔ اور اسی طرح کسی یتیم کو کھانا کھلانا، کسی غریب کی مدد کرنا، کسی ضرورت مند کی مدد کرنا، کسی کی مشکل میں اس کو سہارا پہنچانا، کسی کے دکھ کو تقسیم کر دینا، کسی کی مشکل میں اس کو حوصلہ یقین دلا دینا، اور کسی انسان کے رب کریم کے ذات کے ساتھ بنے ہوئے تعلق میں اس انسان کا ساتھ نبھانا اور ہمیشہ بار بار استغفار کرنا، یہ ایک ایسا کام ہے جو کہ اللہ کو یاد کرنے والے اعمال میں شامل ہے۔ اب جب یہ کام ایک انسان کرتا ہے تو اس کی زندگی کے اندر 2 چیزیں لازمی پیدا ہو جاتی ہیں۔ پہلی چیز غرور اور تکبر ختم ہو جاتا ہے، دوسری چیز انسان کے اندر وسوسے ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو یاد کرے گا، اب واضح ہے کہ جب ایک انسان اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو وہ یاد بعد میں کرتا ہے، اس سے پہلے رب اس کو یاد کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ اس راستے کے اوپر پہنچتا ہے۔ اب اسی طرح جو دوسرا کام ہے وہ ہے اپنے ماں باپ کی خدمت۔ آپ میں سے بہت سارے افراد کے ماں باپ اس دنیا میں موجود ہیں، کسی کے دنیا جہان سے رخصت ہو چکے ہوں گے، لیکن جن کے موجود ہیں یا جن کے رخصت ہو چکے ہیں، چاہے وہ موجود ہیں یا نہیں ہیں، وہ ان کے ماں باپ ہیں اور وہ ان کے لیے ہمیشہ زندہ ہی رہتے ہیں، اور ان کی خدمت کرنا، اگر وہ دنیا سے انتقال کر چکے ہیں ان کے لیے فاتحہ خوانی، ان کے لیے ایصال ثواب کی محفل کا انعقاد کرنا، یہ اولاد کے ذمے کام ہے، تاکہ جو رزق وہ ان کو دے کر گئے ہیں وہ پاکیزہ رہے اور رب کریم کی رحمتیں اور برکتیں نازل رہیں اور ان کو قبر کے اندر خوشحالی اور امن نصیب رہے۔ اس طرح اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے رہیں، اور ماں باپ کی خدمت کا بہت بڑا اجر ہے، اور جب آپ اپنے ماں باپ کی خدمت کو اہمیت دینا شروع کر دیں گے، ان کے غصے پہ، ان کے ناراضگی پہ، ان کی جو بھی کیفیت ہوگی اس کے باوجود بھی آپ ان سے پیار سے بات کریں گے، ان کو پیار سے دیکھیں گے، ان کے ساتھ مسکرائیں گے، ان کا خیال رکھیں گے، تو اللہ پاک کی ذات آپ کی خدمت کا صلہ آپ کو ضرور عطا کر دیتی ہے۔ اب اگر ہم تیسرے عمل کی بات کریں تو وہ عمل ہے سب سے زیادہ جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند آنے والا عمل ہے، وہ ہے آپ کبھی بھی زیادہ کسی کو اونچے لفظوں میں مخاطب نہ ہوں، بہت پیار سے بات کریں، کسی سے لڑنے سے بچیں، کسی کو پریشان کرنے سے بچیں، کسی کے لیے مشکلات پیدا کرنے سے بچیں،
بلکہ اللہ اور اس کے رسول کا خوف اپنے دل میں قائم کریں اور مکمل طور پر ہر ایک کے لیے اصلاح، آسانی اور بھلائی پیدا کریں۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو کہ آپ کو رب کریم کی محبت اور چاہت میں اتنا داخل کر دیتا ہے کہ آپ کبھی بھی کسی نقصان یا کسی زوال کے عوض بھی اپنے رب سے دور ہونے کا خیال دل میں نہیں لا پاتے۔ اس کی رحمت اور اس کا کرم آپ کو اتنا یقین دے دیتا ہے اور آپ ہمیشہ اپنے رب کے راستے پر چلنے پر قائم رہ جاتے ہیں۔ اب اگر ہم چوتھے کام کی بات کریں تو وہ ہے ہمارا حق اور سچ کو قائم کرنا۔ حق اور سچ کو قائم کرنے کے لیے انسان کو بہت زیادہ انصاف پسند بننا پڑتا ہے، اور انصاف پسند بننے کے لیے انسان کو صابر بننا پڑتا ہے، شاکر بننا پڑتا ہے، اور بہت زیادہ کامل یقین والا بننا پڑتا ہے، کیونکہ جب ایک انسان انصاف کے کٹہرے کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور وہ لوگوں کے لیے انصاف شروع کرتا ہے تو اس وقت اس کے راستے میں آنے والے پتھر، آنے والے کانٹے، آنے والی مشکلات کا مطلب کہ اس نے ان کو صبر کے ساتھ برداشت کرنا ہے، اور اگر وہ صبر نہیں اختیار کرے گا تو وہ ضرور خسارے میں داخل ہو جائے گا، اور کہیں کہیں وہ غلطی کر کے اپنے آپ کو اور اپنے رب کے اعتماد کو کمزور کر بیٹھے گا۔ اسی لیے وہ جتنا زیادہ صابر ہوگا، شاکر ہوگا، اللہ اور اس کے رسول پر کامل یقین رکھنے والا ہوگا تو اس انسان کے لیے حق اور سچ کو قائم کرنا آسان ہو جائے گا۔ اب ہم نے یہ 4 پوائنٹس بیان کیے، اب آخری ایک پوائنٹ ہم بیان کرتے ہیں تو وہ ہے کسی بھی قیمت میں گناہ سے بچنے والا۔ آج کل کے دور میں گناہ عام ہو چکا ہے اور ہم سب جانتے ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی انسان گناہ کرتا ہے۔ آپ کے سامنے مختلف نیٹ ورکس ہیں، جگہ جگہ پر برائی کے اڈے کھلے ہیں، جگہ جگہ پر برائی کی آوازیں آتی ہیں، جگہ جگہ پر للکاریں چل رہی ہیں، اور یہ قیامت کا ایک نشانی ہے کہ بہت زیادہ برائی اور بدی عام ہو جائے گی، اور ہر کوئی جو نیکوکار عاجز انکسار انسان ہوگا وہ اس برائی کو روکنے کی بجائے وہ اللہ سے پناہ مانگا کہ وہ مجھے اس دنیا سے جلدی اٹھا لے تاکہ میں اس خرابی کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھوں اور خود کو گناہگار نہ کر بیٹھوں۔ اب ان چیزوں سے خود کو بچانا انسان کا سب سے بڑا جہاد ہوتا ہے۔ جو انسان نفس کے کہتے ہوئے بھی اس کی نہ مانے، جو انسان ہر وقت اپنے رب کو اپنے سامنے دیکھے کہ میرا اللہ یہاں بھی موجود ہے، مجھے یہاں بھی دیکھ رہا ہے، یہاں بھی دیکھ رہا ہے، یہاں بھی دیکھ رہا ہے، تو اس کے اندر گناہ کے خیالات و تصورات مکمل طور پر ختم ہو جاتے ہیں، اور اللہ پاک کی رحمت اور اس کا کرم اس کے اندر وسیع ہو جاتا ہے، اور اس کی تمام کی گئی عاجزی اور ان کے ساری رب کریم اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ جو اس کی خواہشات دل ہوتی ہیں رب کریم ان کو کن فیکون عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ 5 میں نے کام بتائے، بہت آسان کام بتائیں، اپنے آپ کو نیکوکار بنانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں، آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے بہت قریب لے جانے میں آپ کا سہارا بن سکتے ہیں، اور یہی وہ 5 کام ہیں آپ میں سے جو بھی فرد کر لیں گے، اور اس چیز کی گارنٹی ہے کہ وہ رب کریم کی رحمت اور اس کے کرم سے جنت کے اندر لازمی داخل ہوگی۔ اللہ پاک کی ذات ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ آج حج کا دن ہے پاکستان کے اندر، اور کل عید الاضحیٰ ہے۔ سنت ابراہیمی بہت جوش و خروش سے کل انشاءاللہ عزیز ہم سب کو نصیب ہوگی، اور ہم سب اپنے گھروں کے اندر عید کی خوشی لازمی منائیں گے، اللہ پاک کی رحمت اور اس کا کرم ہر طریقے سے پائیں گے، اور عید مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن ہے، اکٹھ ہونے کا دن ہے۔ اللہ پاک کی ذات ہم سب مسلمانوں کے اندر اتفاق اتحاد قائم کریں، اور ہم سب کو ہر قسم کی خرابی اور ذلت سے محفوظ رکھیں۔ تمام افراد اس بات کو یقین میں رکھیں کہ عید کے پہلے روز سے لے کے عید کے تیسرے روز نماز عصر تک آپ کی تمام تکبیرات کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ آپ جب نماز عید پڑھ چکے ہوں گے، جب نماز عید کی فجر کے بعد ہی آپ کی تکبیرات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور تکبیر سن لیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر ہے آپ کی، اور اس کو پڑھیں گے۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیں۔ جزاک اللہ۔